موجودہ لباس شریعت کی روشنی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ لباس کے بارے میں شریعت کی جو تعلیمات ہے وہ بڑی معتدل ہے۔ شریعت نے کسی مخصوص لباس کو متعین نہیں کیا ہے انسان کے پہننے کے لیے، البتہ لباس کی حد یہ ضرور مقرر کی ہے۔ جو لباس ان شرعی حدود میں ہوگا وہ لباس شرعی کہلائے گا، اور جو حدود سے باہر ہوگا وہ شرعی لباس نہیں ہوگا۔ پہلے یہ کہ لباس اتنا چھوٹا اور باریک اور چست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہو جائے جن کا چھپانا واجب ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طریقے سے نقل کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 26 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 2، لباس ایسا نہ ہو جس میں فساق فجار کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو، چنانچہ حدیث پاک کے اندر اس سے منع کیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ سنن نبی داؤد صفحہ نمبر 559 کتاب اللباس باب فی لبس الشہرہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 3، لباس سے تکبر، تفاخر اور اسراف اور تنعم اور انسان کا نہ ظاہر ہوتا ہو۔ ہاں، اگر اسراف اور ناز و نعمت اور نمائش سے بچتے ہوئے اپنا دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی قیمتی لباس پہنتا ہے تو پھر اس کا قیمتی لباس پہننا جائز اور درست ہے، لیکن تفاخر اور تکبر کے طور پر پہنے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کنز العمال میں روایت ہے، ان عمر بن شعیب ان ابیہ عن جدی کلوا وتصدقوا والبسوا من غیر مخیلہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 274 حدیث نمبر 17193 کتاب الزینہ والتجمل الباب الاول فی الترغیب فیہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 حدیث نمبر 2340 نمبر کی جو ہے روایت ہے۔ کتاب الزکوٰۃ الاختیال فی الصدقۃ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر کے اندر ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الشہرتین وہو ما کان فی نہایت التنافس۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191 کتاب الکراہیہ فصل فی اللبس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ مرد کی شلوار یعنی تہبند، لنگی، جبہ، قبہ یا جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے، پاجامہ، لنگی، پینٹ وغیرہ، وہ سب ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ ٹخنا جس کو ہم کہتے ہیں ابھری ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے پیر کی، وہ اس سے نیچے نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طریقے سے ابو داؤد کے اندر نقل کیا گیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ اس طریقے کی روایت جو ہے ابو داؤد صفحہ نمبر 564 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب اللباس باب ما جاء فی اسبال الازار کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ مرد کا لباس اصلی ریشم کا نہ ہو، کیونکہ ریشم کا پہننا اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن زریر انہ سمع علی بن ابی طالب یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذکور امتی۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے ابو داؤد صفحہ نمبر 561 کتاب اللباس باب فی الحریر للنساء کے تحت جو اس کو نقل کیا ہے۔ مجمع الانہر میں ہے وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَلَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ۔ مجمع الانہر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 کتاب الکراہیہ فصل فی اللبس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ چھٹی صورت یہ کہ مرد زنانہ اور عورتیں مردانہ لباس کو نہ پہنے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ چنانچہ مشکات کی روایت ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ بخاری کی روایت ہے جس کو مشکات میں نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 380 کتاب اللباس باب الترجل الفصل الاول کے تحت جو اس کو نقل کیا ہے۔ ساتویں صورت یہ کہ خالص سرخ رنگ کا لباس پہننا مردوں کے لیے تو مکروہ ہے،
البتہ کسی اور رنگ کی آمیزش ہو یعنی ملا ہوا ہو یا سرخ دھاری دار ہو تو پھر ایسے لباس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ مجموع الانہر کے اندر ہے وَيَكْرَهُ الثَّوْبَ الْأَحْمَرَ وَالْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ علیہ السلام نہا عن لبس الأحمر والمعصفر۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کتاب مجموع الانہر کتاب الکراہیہ اور الدر المنتقى صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 کتاب الکراہیہ فصل فی اللباس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر فصل فی اللبس صفحہ نمبر 143 عنوان ہے موجودہ لباس شریعت کی روشنی میں، صفحہ نمبر 143 مسئلہ نمبر 147 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا، وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔